سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب مسلمان بھائیوں کو معین ملت قاضی بنگال حضرت علامہ و مولانا سید شاہ الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کے عرس کے طفیل دین اور مذہب کے نام پر ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم ہماری اس حاضری کی قبول و منظور فرمائے. مجھے بڑا فخر ہے اس عرس کے آنے پر. بہت کم ایسے مشائخ ہوتے ہیں جن کے دربار میں مجھ جیسا علم ان کی حیات میں بھی ان کو تقریر سنایا ہو، بعد وفات بھی ان کو تقریر سنا رہا ہو. الحمدللہ یہ فقیر حضرت کی حیات میں بھی ان کو تقریر سنا چکا ہے، اب بعد وفات بھی شرف مل رہا ہے. وہ ایک واحد ذات تھی جنہوں نے مدرسے کے علم کا وقار برقرار رکھا. ورنہ آپ دیکھیں گے آج کل کے ہم جیسے فارغوں کے بارے میں، اگر ہم نے مدرسے سے علم حاصل کرنے کے بعد درسگاہی زندگی مدرسہ نظامیہ کو چھوڑ کر کچھ اور کر لی، کپڑے کی دکان کر لی، جوتے کی دکان کر لی، کوئی ہول سیل کا کام کر لیا، یا پھر کسی کالج میں یونیورسٹی میں گریجویشن کرنے کے بعد ماسٹر ہو گئے، تو اپنا جو مذہبی تشخص ہے وہ ہم فراموش کر جاتے ہیں. بہت سے میرے ایسے بھی شاگرد ہیں جو ہمارے پاس پڑھے اور ذی استعداد ہیں، ان کی نوکریاں ہو گئی کالجوں میں، وہ پینٹ شرٹ میں آ گئے. کچھ لوگ کرتا پاجامہ میں تو ہیں مگر وہ علمی وقار برقرار نہیں. حضور قاضی بنگال رحمت اللہ تعالی علیہ
فراغت کے بعد کسی بڑے مدرسے میں یا باہر کہیں پڑھانے تو نہیں گئے، ان کی گورنمنٹ جاب ہو گئی، اردو مادھیم سے یا اردو میڈیم سے اردو ٹیچر تھے، مگر سبحان اللہ مدرسے کا وقار اتنا برقرار رکھا کہ عربی زبان پانی کی طرح بولا کرتے تھے۔ بات پر گفتگو میں ان کتابوں کا حوالہ پیش فرماتے تھے جو درسگاہ کی سلیبس میں نہیں تھی کہ انہوں نے بار بار پڑھا ہو۔ سلیبس کی کتابیں عمومی طور پر بار بار پڑھائی جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹاکنگ میں، آپ کی بات چیت میں ان کتابوں کا ریفرنس آپ کے دماغ میں، مگر ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے اپنی دوران گفتگو فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگری، مجمع الفتاوی اور بہت ساری ایسی کتابیں جو خاص دارالفتہ کی زینت ہوتی ہے وہ حضرت قاضی بنگال کی زبان پہ جاری ہوا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھی، مگر ہمارے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں جو ہم پہچان سکے، اسی لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بھی ہم سے چھپا کے رکھا تھا شاید۔ بالکل دنیا پردہ نہیں کر رہی ہے تو حضرت نے خود ہی پردہ فرما لیا۔ بڑا وقار ہے، ایسی شخصیت آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ رکشے میں کس طرح سے بند ہو کر کے چلا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ پوری دنیا جب ننگی ہے تو خود کی آنکھوں کی حفاظت کر لو۔ آج بہت خوش نصیب آپ ہیں کہ اس ٹھنڈی کے موسم میں ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں۔ میں انہی کے توسط سے کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا، اور فضائل تو آپ کی نگاہوں میں کیونکہ وصال ہوئے بہت زیادہ زمانہ گزرا نہیں ہے، 17واں سال ہے، تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، صرف 9 عمر بچے جو ہیں وہ کم جانتے ہیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھے ہوئے 90% لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے ان کے شب و روز دیکھے، آئیے انہی کے توسط سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک واقعہ کا بیان ہوا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا اور لوگوں نے چاہا کہ اس قاتل کا پتہ لگایا جائے، ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ گئے، آپ نبی ہیں، آپ بتائیے۔ ان کا سوال غلط تھا، نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ قاتل کا پتہ لگائے، نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل کرنے سے منع کرے، یہ ان کا کام۔ قاتل کا پتہ لگانا یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اہل سیاست جانے، بادشاہ جانے، ان کی پولیس جانے، مذہبی لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کس نے قتل کیا۔ مگر وہ قوم بڑی اللہ قسم کی تھی تو انہوں نے سوال کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ جب تم لوگ اتنا ضدی کر رہے ہو تو اللہ کی راہ میں گائے ذبح کرو۔ قرآن میں اس گائے کی صفتوں کا ذکر ہو، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں یہاں پر مدعا آپ کو بیان کرنا۔ لوگوں نے گائے ذبح کی، اس گائے کے گوشت سے جس آدمی کو قتل کیا گیا تھا، اس کو مارا گیا، وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ گائے کے گوشت سے مقتول کو، جس کا مرڈر ہوا تھا، اس کو مارا گیا، وہ آدمی زندہ ہو گیا، اور وہ اپنی زبان سے بتا دیا کہ مجھ کو فلاں آدمی نے مارا۔ اب پھر وہ سو گیا تو پھر اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ چھوٹا موٹا واقعہ ہے، مرے ہوئے آدمی کا زندہ ہونا، پھر اپنے مرڈرر کا پتہ دینا، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ انہونی کو ہونا بنایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست قدرت سے جاری فرمایا، مگر قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سب اللہ پر بھی ایمان لے آئے تھے اور حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لے آئے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندر کا نچانے والا ہے تو اس پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں لوگ، مگر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جادو کا اثر تھا۔ اللہ عز و جل نے
उन लोगों की कैफियत को बयान फरमाया है इस आयत में, जो मैंने पढ़ी, आगे मैं तर्जुमा बोलूंगा इंशाअल्लाह, कि इतना बड़ा मुजिजा देखने के बाद मुर्दा आदमी जिंदा हुआ, अपने कातिल का पता बताया, फिर वो इंतकाल कर गया। इतना बड़ा वाकया देखने के बाद अल्लाह की कुदरत को, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की नबुवत को, दीन और मजहब की बातों को तस्लीम करने के बजाय उन लोगों ने इनकार करके ये कह दिया कि ये जादुई करिश्मा है। अल्लाह ने ऐसे लोगों के दिल की कैफियत का बयान किया। सुम्मा कसत मिन बादे ज़ालिक, फिर तुम्हारा दिल, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादे ज़ालिक, इस वाकया को देखने के बाद, मोजेज़ाते हजरत मूसा को देखने के बाद तुम अल्लाह पर ईमान लेकर नहीं आते, नबी की नबूवत को तस्लीम नहीं करते। तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है? अल्लाह फरमाता है फहिया कल हिजारा, तुम्हारा दिल पत्थर की तरह हो गया। अल्लाह ताला इसे दिल से बचाए। तुम्हारा दिल पत्थर की तरह हो गया। और सिर्फ इतनी बात अगर कुरान मुकद्दस कह देता और आयत कोई और नाजिल ना होती तब भी गनीमत था। अल्लाह फरमाता है औ अशद कसवा फइन्न मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि पत्थर ही नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त तुम्हारा दिल हो चुका है। अशद कसवतन, पत्थर से भी ज्यादा सख्त तुम्हारा दिल हो चुका है। पत्थरों में से कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिससे पानी के चश्मे उबल पड़ते हैं। पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे हैं जिससे नहरें बह निकलती है, नदियां जारी हो जाती है। पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। 3 कैटेगरी पत्थरों का बयान करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद गौर कीजिए, क्या आपका दिल पत्थर की तरह नहीं हो गया? हमारा दिल क्या पत्थर की तरह से नहीं हो गया? अभी कोरोना वबा हमने देखा, लोगों को मरते देखा। हम किसान आदमी हैं, खेत करते हैं, बार बार हम देखते हैं कि हमें जिस खेत में धान के बारे में ये तखमीना और अंदाजा होता है कि इस साल धान की फसल अच्छी होगी, और आखिर में चलते चलते वो फसल कमजोर हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? कभी कभी हमें ये आइडिया होता है कि इस साल बारिश हुई नहीं, इस साल धान नहीं होगा, मगर आखिर में चलते चलते अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कर देता है कि उस साल धान ज्यादा हो जाता है। कभी ऐसा हमें अंदाजा होता है कि इस साल ठंडी कम पड़ने वाली है, मगर मौसम कुछ ऐसा बदलता है तो उस साल ठंडक ज्यादा होने लगती है। तो हमारा जो अंदाजा होता है उस अंदाजे के खिलाफ रब्बे कदीर की कुदरतें हमें अपने आंखों से मुशाहदा कराती है कि जिस साल हमें ठंडी का एहसास कम होने लगता है उसी साल ज्यादा ठंडी होने लगती है। जिस साल हमें फसल का अंदाजा कम होता है उसी साल हमारी फसलें ज्यादा उगती है। जिस चीज से हमारी उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता होती है वो कभी कभी कमजोर हो जाती है, और जिससे हमारी उम्मीदें कम वाबस्ता होती है वो ज्यादा हो जाती है। मुसलमान भाइयों, ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें हैं। वो सिर्फ इसलिए हमें दिखाता है कि तुम रब की कुदरत का यकीन कर लो, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का यकीन कर लो। कभी तुमने अपनी गर्दन रब की बारगाह में नहीं झुकाई है तो इन कुदरतों को देखकर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ, ताकि तुम्हारा इधर सर झुके उधर रब्बे कदीर तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान मुहैया फरमाए। आप देखना चाहते हैं पत्थर से भी गए गुजरे हम हैं, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं। कभी अगर दिल में पड़े, हफ्तों गुजर गया होगा कि आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, अपना ही अंदाजा लगाइए। महीना गुजर गया होगा किसी आदमी को
اس نے اپنی زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نہ پڑھا ہو، جبکہ ہر مسلمان کو روزانہ اپنے نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ کچھ مسلمان بھائی تو ایسے ہیں جن کو درود کے کلمات ہی نہیں آتے۔ میلاد شریف میں ہم نے شرکت کیا ہے، بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں حابی دانا اور شافی دانا اور سابو دانا۔ آپ لوگوں نے سنا؟ میں غلط نہیں، میں نے سنا ہے۔ اگر آپ کو پروف چاہیے تو میں آدمی دکھا سکتا ہوں، میلاد کی دعوت دوں گا، ان کو بھی بلاؤں گا، آپ کے قریب بیٹھاؤں گا، وہ صرف دانا دانا ہی کہتا ہے، وہ صرف دانا دانا۔ ایک کیسے مسلمان ہے کہ اپنے نبی کو سلام کرنے کا طریقہ بھی آپ نہیں جانتے، اپنے نبی کو سلام کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ درود شریف کے کلمات تو سیکھ لیجئے، اللہ کے نبی پر درود شریف کے کلمات تو سیکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں رحمت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ رب کی رحمت ہے، پریشانیاں ہم پر ہو رہی ہے، رب کی رحمتیں ہم پر نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی بیٹا بیمار ہوتا ہے، کبھی بیوی بیمار ہوتی ہے، کبھی خاندان کے افراد بیمار ہوتے ہیں، کبھی آپ قرض میں ڈوب جایا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ درود شریف کی برکت سے لا علاج بیماریوں کا علاج ہوا ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج۔ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں سبھی حضرات جانتے ہیں۔ ایک شاعر صاحب بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم کو مرنا ہی ہے، کوئی علاج ہے نہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی تعریف لکھنا شروع کر دیا، درود شریف کے کلمات لکھنا شروع کر دیے، اور درود شریف کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنے کی برکت یہ ہوئی کہ خواب میں ہمارے آقا تشریف لائے، خواب میں ہمارے آقا تشریف لائے اور ایک چادر ان کو اڑائی، ایک چادر ان کو اڑائی اور فرمایا جاؤ، اس کی برکت سے اللہ تم کو شفا عطا فرمائے گا۔ صبح جب ہوئی تو ان کے بدن میں جتنی بھی بیماریاں تھی، اس چادر شریف کے اڑانے کے برکت سے اللہ نے ساری بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرما دیا تھا۔ درود شریف کی برکت ہے۔ ہم پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا اعرف حجرا فی مکہ، انی لا اعرف حجرا بمکہ انہ یسلم علی قبل البعثہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مکہ کی وادی میں میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس راستے سے گزرا کرتا تھا، وہ پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، وہ پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا۔ مسلمان بھائیوں، ایک پتھر جب نبی پر سلام پڑتا ہے، ایک پتھر جب مجھ پر نبی پر درود پڑتا ہے، ایک پتھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، ہم امتی ہو کر جمعہ کو بھی اگر درود نہ پڑھ سکے، جمعہ کو بھی اگر نبی پر سلام نہ پڑھ سکے، جمعہ کو بھی اگر نبی کا چرچا نہ کر سکے، جمعہ بھی اپنے بچوں کو نبی کے اوصاف نہ سکھا سکے، تو پتھر سے بھی گئے گزرے ہم ہیں۔ آج آپ نبی پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں دنیا بھر کی مصیبت اگر تم پر آ جائے گی تو درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا فرما دے گا۔ یہ درود شریف پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پتھر سے درس نکلتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک پتھر جتنی محبت نبی سے فرماتا ہے، اتنی محبت شاید آپ اور ہم نہ کر سکے، آپ اور ہم نہ کر سکے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہو، گویا کہ وہ پتھر ہو، ایک بہت بڑا پتھر کا چٹان جس کو اود کہتے ہیں، آج بھی تھوڑا حصہ بچا ہے، آج بھی تھوڑا حصہ بچا ہے، وہ پتھر کے بڑے چٹان پہاڑ کے تھا اود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اود پہاڑ پر تشریف لے گئے، ایک پتھر پر آپ نے قدم ناز رکھا، ایک پتھر پر آپ نے قدم ناز رکھا تو وہ پتھر ہلنے لگا،
وہ ہلنے لگا. میرے آقا فرماتے ہیں اسکن یا احد فَإِنَّهُ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّقٌ وَشَهِيدَانِ. میرے آقا فرماتے ہیں احد پرسکون ہو جا، پرسکون ہو جا. یہ سکون کا لفظ اضطرابی کیفیت کا اپوزٹ ہے. یہ سکون کا لفظ یعنی وہ پتھر جو ہلا تھا زلزلے اور بھوکمپ کی وجہ سے نہیں، وہ پتھر جو لرزہ براندام ہوا تھا وہ کسی زمین کی کیفیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ آج میرے سینے پر نبی مختار نے قدم رکھا ہے، کسی اور نے نہیں، نبی مختار نے قدم رکھا ہے. اس خوشی کے مارے، اس خوشی کے مارے اس نے مسرت میں ہلنا شروع کر دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو پرسکون ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ. تمہارا اس طرح سے ہلنا، وجد میں آ جانا بہت ہے، مگر آج تمہارے سینے پر ایک نبی سوار ہے، آج تمہارے سینے پر ایک صدیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، آج تمہارے اوپر دو شہید یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آئے ہوئے ہیں. یہ میرے نبی سے ایک پتھر کی محبت ہے کہ جب قدم مبارک اس پہ رکھ دے تو وہ پتھر مسرت سے ہلنا ڈلنا شروع کر دے. آج کتنی محبت ہے آپ کو ہمارے نبی سے، کتنی محبت ہے. میں حضرت بڑی حیرت میں ہوں، نعرہ لگانے کو لوگ محبت سمجھتے، آئی لو محبت میں بہت زیادہ چلایا لوگوں نے. آئی لو محمد ورڈ پہ بہت زیادہ اسٹیٹس لگایا، یہ لگایا وہ لگایا. یہی محبت ہے؟ محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں، محبت کی علامتیں ہوتی ہیں، محبت کی کچھ نہ کچھ ظواہر ہوتے ہیں، وہ تو ہم میں ہے نہیں. سوکھے سوکھے الفاظ ہیں، سوکھے سوکھے الفاظ ہیں. محبت کے ظواہر کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، مذہب اسلام کو مال کی ضرورت ہے، لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر میں جتنا سامان تھا سب لے کے آ گئے، اور یہاں تک کہ اپنے کرتے میں جو بٹن لگا ہوا تھا وہ بٹن بھی کھول کر کے آپ نے ڈال لیا، اس کی جگہ پر کانٹا پھیرو دیا، اس کی جگہ پر کانٹا پھیرو دیا. یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں تھے تو حضرت عبد الرحمان جو ان کے بیٹے تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایسا موقع آ گیا کہ باپ بیٹے میں لڑائی ہونے لگی. بیٹا جوان تھا، باپ عمر دراز تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے. عبد الرحمان نے اپنے باپ پر تلوار اٹھایا مگر مارا نہیں، وہ وہاں سے چلے گئے. بعد میں حضرت عبد الرحمان جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابو آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب آپ مسلمان تھے اور میں غیر مسلم تھا، آپ میرے تلوار کے نیچے آ چکے تھے مگر میں نے آپ کو مارا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں وہ تمہارے ایمان کی کمزوری تھی، تمہارے عقیدے کی کمزوری تھی کہ تم نے مجھ کو مارا نہیں. بخدا اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتے اور تم غیر مسلم ہوتے تو ابوبکر صدیق اپنے نبی کی محبت میں تم کو مار دیا ہوتا. یہ عشق کے ظواہر ہیں کہ اگر دین کو ضرورت ہو آپ کے پیسے کی تو آپ پیسے حاضر کریں، دین کو اگر ضرورت ہے آپ کے جان کی تو آپ اس دین کی خدمت میں اپنی محنت صرف کریں. اس وقت جان خطرے میں ڈالنا میں تو یہ نہیں کہتا، وہ ایک ابتدائی دور کا مرحلہ تھا، لیکن جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں کریں. چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں جہاد کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، یہاں جہاد کا فتویٰ نہیں دیا سکتا. خالی میں عرض کر رہا تھا میں پتھروں کا بیان کروں ورنہ پھر باقی چھوٹ جائے گا، تھوڑا سا میں بیان ہی کر دیتا ہوں. تو ایک وہ پتھر ہے جو نبی کائنات پر سلام پڑھتا ہے، اور آپ اگر سلام نہیں پڑھتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کلیجا، تو آپ کا پتھر، آپ کا دل پتھر سے بھی برا ہو گیا. ایک پتھر وہ ہے جو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی آمد پر خوشیاں مناتا ہے، تشریف آوری پر خوشیاں مناتا ہے، ہلنے لگتا ہے، مسرت میں جھومنے لگتا ہے. اگر آپ نبی کی آمد پر خوشیاں نہیں مناتے تو آپ کا دل بھی پتھر سے برا ہے، آپ کا دل بھی پتھر سے برا ہے. اور ایک پتھر کی بات آئی
تو آپ کو بتا دوں بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، خیر ان کا کہنا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں ابو جہل گزر رہا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نبی ہوں گے تو میں تھوڑا ان کا ٹیسٹ لے لوں، ایک چھوٹے پتھر کو اپنے مٹھی میں دبا لیا، کہا محمد بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے، میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے؟ کہا یہ تو اور اچھی بات ہے کہ آپ بھی نہ بتائیں میں بھی نہ بتاؤں، میری مٹھی میں جو ہے وہ خود ہی بتا دے۔ تو اس کی مٹھی سے وہ چھوٹا سا پتھر جس کو کنکری کہتے ہیں، اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، ابو جہل نے غصے سے اس پتھر کو باہر پھینک دیا۔ تو گویا یہ بتاتا ہے کہ شجر و حجر ہو وہ نبی کائنات کا کلمہ پڑھتے رہتا ہے۔ مسلمان بھائیو اب زمانہ ایسا آ گیا ہے، ایک صاحب نے پوچھا ایک بزرگ سے، 100 سال پہلے والے بزرگ سے، محدث اعظم ہند سے یہ روایت مروی ہے اور لوگوں سے بھی مروی ہے، یہ نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے ایک حدیث پاک میں ہے آخری زمانے میں ایمان بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، کیا وہ زمانہ آ گیا ہے؟ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ وہ زمانہ آ گیا، وہ تو زمانہ کب آ گیا تھا اور کبھی چلا گیا، وہ زمانہ بہت پہلے آیا تھا اور وہ جا چکا، اب یہ زمانہ آیا ہے کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہذا مسلمان بھائیوں ایک کنکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائے تو وہ کلمہ پڑھے، کیا آپ کی عادات میں سے ہے کہ آپ بستر پر جب سونے لگے تو کلمہ پڑھ کے سوتے؟ نہیں، آج کل کے نوجوانوں کو تو بالکل نہیں، وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی کفر کی بات آپ کے موبائل میں آ جائے اور اس کو آپ نے لائک کر دیا تو آپ کافر ہو جائیں گے؟ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ کوئی گانا بج رہا ہے اور اس گانے کو آپ نے پسند سے سنا اور اس گانے میں کفریہ جملہ، ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، ایک گانا ہے کہ بڑی فرصت سے بنایا ہوگا قدرت نے تجھے میرے یار، اگر اس گانے کو کوئی بھی نوجوان پسند کی نظر سے سنا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان اس سے رخصت ہو گیا۔ اس کا نام عبداللہ ہے، ابھی اٹھ کے اس کے باپ کا نام عبد الرحمان ہے، اس کے دادا کا نام عبد الخالق ہے، مگر اس نے ایک ایسے کلمہ کو پسند کیا ہے جو رب کی شان نشان نہیں ہے۔ فرصت رب کی بارگاہ میں نہیں ہوتی، وہ تو اتنا حکیم مطلق ہے، اذا اراد شیئا فیقول کن فیکون، وہ اتنا قادر مطلق ہے، جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو صرف فرما دیتا ہو جا، وہ چیز فوراً ہو کر تیار ہو جاتی ہے۔ فرصت کی ضرورت بندوں کو ہوتی ہے، خدا کو نہیں، فرصت کی ضرورت بندوں کو ہوتی ہے، خدا کو نہیں۔ اس قسم کے بہت سے کلمات ہیں، بہت سے گانے ہیں جو کفریہ ہیں۔ مسلمان بھائیوں موبائل دیکھ کر کے لائک کرتے ہو، سنتے ہو دلچسپی سے، نہ جانے تم صبح کافر ہو گئے، شام کو مسلمان کلمہ پڑھ لیا، پھر شام کو کافر ہو گئے، صبح کو مسلمان کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن اگر یہ عادت تمہاری نہ ہوئی اور تم نے موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، اس کا مطلب تم صبح کو بھی کافر تھے، شام کو بھی کافر ہوئے، اور شام کو جب کافر سو گئے اور خدا نہ خواستہ اگر تمہاری روح نکل گئی تو کفر کی موت تم مرو گے۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ تم ایک عادت بنا لو، جب بھی بستر پہ جاؤ کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس اعتقاد کے ساتھ پڑھو کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ صبح اٹھو تو پھر ایمان لے کر آؤ، صبح اٹھو تو بھی ایمان لے کر کے آؤ۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر تمہیں یہی کہوں گا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کرے گا۔ وہ کنکری نے ہمیں ایک سبق دے دیا، ایک چیز اور، جب ابو جہل نے کلمہ سنا تو کنکری کو پھینک دیا، مٹھی میں اب نہیں رکھا، بہت دیر تک رکھا ہوا تھا،
پتا چلا جو نبی کا گن گاتا ہے اس کو کوئی قید میں نہیں رکھ سکتا. نبی کا جو گن گاتا ہے اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا. وقت کا ابو جہل بھی آ جائے اس کے مٹھی سے وہ باہر آ کر کے آزاد زندگی گزارتا ہے. ضرورت ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اگر پتھر ہی کی بات آ گئی, ہم کس طرح سے پتھر سے گئے گزرے ہو گئے. ایک پتھر کی بات یاد آ رہی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, طویل واقعہ ہے, علماء کرام موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہے. نبی پیدائشی طور پر بے حیائی سے بچے ہوتے ہیں, پیدائشی طور پر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں لوگ جو نہایا کرتے تھے, غسل کرتے تھے, تو وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. غسل کرتے ہوتے کپڑے اتار کر کے غسل کرتے, چاہے وہ اکیلے میں غسل کریں یا پبلک کے سامنے کریں. ان کی ہیبٹ تھی وہ بغیر کپڑا پہن کر کے غسل کرتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی نہایا کرتے تھے تو کپڑے پہن کر کے نہایا کرتے تھے. کپڑا زبیتن فرما لیتے تھے, نہا لیتے تھے. سماج میں لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ اس کو کوئی بیماری, برس کی بیماری, جو کوئی داغ کی بیماری ہوتی ہے نا, اور کسی نے کیسا کیسا الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی بات کی طرف دھیان نہیں دیے. جو ان کی ہیبٹ تھی کپڑا پہن کر نہانے کی, نہا رہے. ایک بات جنگل سے بہا, ایک سمندر کے کنارے, ندی کے کنارے گئے, دور دور تک آدمی کا نام و نشان نہیں تھا, اکیلا ہی تھا. دھوپ تیز تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا کہ نہا لیں, کپڑا ایک ہی جوڑا تھا, گھر سے دور. تو آپ نے کپڑے اتار دیے اور ایک پتھر پہ کپڑا رکھ دیا. پتھر ہی کی بات چل رہی ہوئی بیان کرو. پتھر پہ آپ نے کپڑا رکھ دیا اور نہائے. نہا کر کے جب فارغ ہوئے, اب کپڑا لیں گے پتھر سے, وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگنا شروع کر دیا. وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگنا شروع کر دیا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, فقال موسیٰ صوبی حجر صوبی حجر فیجمع علی اثری. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آواز لگایا, اے پتھر مجھے میرا کپڑا دے دو, اے پتھر مجھے میرا کپڑا دے دو. فیجمع علی اثری, اور بے خیالی میں پتھر کے پیچھے دوڑتے رہے. بے خیالی میں پتھر کے پیچھے دوڑتے رہے. وہ پتھر کپڑا لپیٹ کر کے آگے آگے بھاگ رہا ہے اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب ان کو خیال نہیں رہا کہ پتھر کدھر گزر رہا. وہ پتھر آبادی میں آ گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ چلا رہے ہیں, صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر, پتھر مجھے میرا کپڑا دے, پتھر مجھے میرا کپڑا دے. 4-5 لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کو. دیکھا تو سبحان اللہ, پورا بدن نور علی نور ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ پتھر رک گیا. حضرت موسیٰ نے جلدی سے کپڑا پہنا اور پتھر کو مارنا شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر پہ 5 یا 7 داغ پڑ گئے. 5 یا 7 داغ پڑ گئے. حضرت موسیٰ نے کپڑا پہن لیا. لوگوں کو جو اندیشہ تھا, الزام تھا, وہ دور ہو گیا. اس واقعہ سے آپ کیا سمجھے؟ اب آپ سوچئے کہ اس پتھر سے زیادہ بہتر آپ کا دل ہے کیا؟ اس پتھر سے زیادہ بہتر آپ کا دل ہے؟ یہ پتھر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی پر کوئی غلط الزام لگا رہا ہے, کسی پر کوئی غلط الزام لگا رہا ہے, تو اس کو دور کرنا ہمارا کام ہے. یہ پتھر ہمیں سکھا رہا. حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ پر غلط الزام لگایا کہ ان کو برس کی بیماری ہے, سفید داغ کی بیماری ہے, نامردی کی بیماری ہے. پتھر کو کیسے علم ہوا؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ عز و جل نے نظام قائم فرمایا. اس پتھر نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس لگنے والے اس الزام کو دور کیا
कपड़ों को लेकर भागते। आज मुसलमानों हमारा क्या हाल है कि जो इल्जामात नहीं होते हैं वो हम थोपते हैं, जो होते हैं उसका प्रचार तो हम करते ही है, जो नहीं होते हैं वो और हम बयान करते हैं। अगर किसी के घर में कोई अच्छा रिश्ता आ गया लड़की की शादी के लिए, मुसलमान समाज में कुछ लोग ऐसे भी नकारा है, वो चाहता है कि उस घर में उसका रिश्ता ना हो, उस घर में उसका रिश्ता ना हो, तो वो नाजायज तरीके से लड़की के घर वालों के सिफात खराब बयान करते हैं या लड़के वालों के घर के सिफात खराब बयान करते हैं। जो सिफात उसके अंदर नहीं होते, जो बातें उसके अंदर नहीं होती, वो बातें बयान करते हैं। अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के इस पत्थर को पेश कर दिया और हमारे करतूत को पेश कर दिया, बताइए नतीजा क्या होगा। मुसलमान भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं कि पत्थर से भी कहीं ज्यादा गया गुजरा हमारा कैरेक्टर बन गया है। पत्थर से भी खराब हमारे आदात बन चुके हैं, पत्थर से भी खराब हमारे किरदार बन चुके हैं। आज हमें जरूरत है कि हजरत मूसा के उस पत्थर की तरह बने जिसने समाज में नहीं, एक शख्स एक जात को सिर्फ ऐब की तोहमत लगाते देखा और सुना है, तो उस पत्थर ने उस ऐब को दूर किया। आज समाज का हर फर्द दूसरे के ऐब को दूर करे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से वो फैज़याब होगा और पूरा मुआशरा बेऐब होकर के जिंदगी गुजारेगा। ये जरूरी है हमारे और आपके लिए। कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हजरत, मैं आपको बताऊं, एक वीडियो हमने देखा हमारे इस इलाके की, कोई लड़की भाग गई थी किसी के साथ और वो बयान दे रही थी अपने बाप के खिलाफ और अपने उस प्रेमी की हिमायत में। उसको तकरीबन 700 लोगों ने शेयर किया, 700 लोग। खबर वाला कोई बंगाल का है, उसी से आया था। याद रखिए, गलत बात को शेयर करना भी गलत है। नेक बात का प्रचार करना नेकी है और बुरी बात का प्रचार करना बुराई है। आपके हाथ में मोबाइल आ गया, एक्स्ट्रा गुनाह का एक भंडार आ गया आपके पास, एक्स्ट्रा गुनाह का भंडार है। पहले शरई एतबार से देखना जरूरी है कि कौन सी चीज